السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر رحم والا معاملہ کیا جائے، یعنی کہ گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے، چھری کٹے ہوئے گلے پر مس یعنی ٹچ نہ کریں اور نہ ہی ہاتھ۔ بعض قصاب جلدی ٹھنڈا اس کو کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال اور دیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹکا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں۔ جسے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کیونکہ اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، تو ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ جل کے سوا نہیں۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے گا؟ ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیے جائیں۔ کہ سنیے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں لکھا ہے کہ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اسے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اس پر درجے ذیل حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث سنیے کہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو یعنی ذبح کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی اچھے طریقے سے ذبح کرو، تو تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بوقت ذبح رضائی الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ جل بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ یہاں ایک عجیب و غریب حقیقت سنیے، اور سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ اور سیدنا ایوب رحمۃ اللہ علیہ ادھر آ نکلے۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہو گیا، اور یہ سنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اور اس پر مٹی ڈال دی، اور سیدنا ایوب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس غاز سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کو غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ ایک اور روایت سنیے، سرکار عبد قرار شاف روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے
وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم ایسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ امیر المومنین سیدنا فقیر اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ کسی میں خواب میں سنیے کہ کسی نے خواب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کو دیکھ پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا مغفرت کا سبب کیا بنا؟ فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی۔ تو یاد رکھیں مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے، تاہم جب بھی اصول نفع یا دفع ضرر کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے۔ خام خواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک وار میں مار سکتے ہوں پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربیں لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپاتے وغیرہ رہنے سے گریز کیا جائے۔ اکثر بچے نادانی کے سبب چونٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے۔ چونٹی بہت کمزور ہوتی ہے، چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ یا جھاڑو سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اللہ جل سے دعا ہے کہ ہمیں جانوروں سے پر رحم والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔